سامنے ڈی جی ایم ڈی اے جو کہ اس شہر کے سپوت ہیں، ضلع ملتان سے ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہے، موجود ہیں۔ ہمارے سٹیج پر ایم ڈی اے کے چیئرمین رانا عبدالجبار صاحب بھی موجود ہیں، اور یہاں میں ایک اور شخصیت جس کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میں کوتاہی برتوں گا، ہمارے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک صاحب، انہوں نے بھی اس سارے منصوبے میں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا، میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ جو مجھے ڈی جی صاحب نے اس کے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اس کی لاگت 41 کروڑ 64 لاکھ ہے، اور بقول ان کے جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، جس ٹھیکیدار کو، اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو ڈی صاحب تصدیق فرما دیں گے، چیئرمین صاحب تصدیق فرما دیں گے، اس نے اپنے کانٹریکٹ میں، معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ 1 سال کے اندر میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا۔ 1 سال سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ، خدا کرے پہلے ہو جائے، انشاءاللہ۔ ہم آپ کو اور مبارک دیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے گھر آ کے شکریہ ادا کریں گے اگر یہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مشینری آئی کھڑی ہے سامنے، آپ کو مبارک ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں جب میں آیا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا تھا اعلان کریں، میں نے کہا الیاس گواہی دیں گے، میں نے کہا تھا میں اعلان نہیں کروں گا، میں وعدہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا۔ دیکھیے، وعدے تو پہلے بھی ہوتے رہے، ایسے بات ہے، وفا نہیں ہوئے، ابھی وہ ریکارڈنگ موجود ہے، الحمدللہ کوشش ہوئی، اللہ نے برکت ڈال دی۔ ویری گڈ، تو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں، میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا، آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں اور دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے، اللہ آمین، کہ ہم اس علاقے کی، اپنے شہر ملتان کی اور پاکستان کی نیک نیتی سے خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے حلقے کے ساتھیوں، میرے محسنوں، اور یہ سب محسن بیٹھے ہیں، میں کس کا چہرہ دیکھ کے کس کی طرف میں کس کا نام لوں، سب محسن بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد جو آپ نے مجھے عزت بخشی، مجھے اس کا احساس ہے، جی بے، مجھے اس کا احساس ہے، جیو اور جیو۔ آپ اس بات کی تسلی رکھیں اور آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا منتخب نمائندہ، جس کو آپ نے منتخب کر کے اسلام آباد بھیجا، وہ اسلام آباد میں نہیں، دنیا کے ہر دارالخلافے میں آپ کی وکالت کر رہا ہے، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی بے، یہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے کہ میں پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، للکار کر، پاکستان کی اساس، پاکستان کے جغرافیہ اور پاکستان کے نظریے کی دفاع کرنے کی مجھے یہ اللہ نے سعادت دی ہے۔ میری دعا ہے کہ مدینہ الاولیاء جس کو ملتان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں
اس کی مزید بہتری کے ہمیں مواقع عطا فرمائے. آمین. ملتان شہر کا میں آج کہہ رہا ہوں یہ ایک منصوبہ ہو گیا. میں آج کہہ رہا ہوں ملتان شہر کا اس وقت جو سب سے گمبھیر مسئلہ ہے اور عرصہ دراز سے ہے وہ ملتان کا سیوریج کا ناقص نظام ہے اور پینے کا صاف پانی کی دستیابی ہے جس سے ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے. میں آج پھر کہہ رہا ہوں وعدہ نہیں کر رہا کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گزارش کروں اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ ضلع ہے جس نے تحریک انصاف کو ایک منفرد کامیابی عطا کی. بے شک 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 6 کی 6 سیٹیں ضلع ملتان نے تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالی. بے شک بے شک. یہ تاریخی شہر ہے مدینہ الاولیاء اور اس کا یہ عرصہ دراز سے مسئلہ ہے. اللہ نے عزت رکھی. 30 سال سے لوگ پیٹ رہے تھے سورج کنڈ روڈ کے بارے میں. 30 سال سے اللہ نے سرخرو کیا. آج وہ مکمل ہو رہی ہے. سوئی گیس کی روڈ 30 سال سے لوگ پیٹ رہے تھے آج وہ مکمل ہو چکی ہے. میں آج ملتان کے دوستوں جس طرح وعدہ کیا تھا کہ ملتان کو جنوبی پنجاب کا اہم ترین شہر سمجھتے ہوئے سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا ملتان میں ہوگا. بہت تنقید ہوئی, بہت طنز اور تانے سنے, لیکن آپ کو مبارک ہو کہ یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا. پایا تکمیل ویری گڈ ویری پہنچ گڈ. چکا ہے. تعیناتیاں ہو گئی ہیں, رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی مہربانی سے تحریک انصاف کی قیادت نے جنوبی پنجاب صوبے کی بنیاد رکھتی ہے. کوئی مائی کلال اب اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. زندہ باد زندہ باد. ہم رہیں نہ رہیں, ہماری حکومت رہے نہ رہے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے بچے اور یہاں کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا. انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے. اللہ آمین. کی سلامت رکھے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی انتشار سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ آمین. اور میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں, میرے علم میں ہے اور میں نے ہندوستان کے منصوبوں کو بے نقاب کیا ایک ڈوسیئر کی شکل میں, اور وہ ڈوسیئر آج پوری بین الاقوامی سطح پر اس کی تقسیم کی گئی ہے, اس کی تشہیر کی گئی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو EU ڈس انفارمیشن لیب ہے, جو اس نے انکشافات کر دیے کہ بھارت 750 جعلی ویب سائٹس کے ذریعے, بھارت سینکڑوں جعلی NGOs کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کر رہا ہے, جو منصوبہ بندی کر رہا ہے, وہ بے نقاب ہو گئی ہے. وہ آج آپ کے ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے. وہ آج پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. اور آپ کی دعاؤں سے آپ کی موجودہ حکومت پاکستان
کو مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. معاشی طور پر میرے حلقے میں اس وقت جنوبی پنجاب کی لوموں کا مرکز ہے. میں پوری پی پی 215 کی عوام سے پوچھتا ہوں، اور 216 میں ندیم قریشی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے حلقے میں بھی ہیں، 17 میں بھی کچھ ہوں گی لیکن زیادہ ہیں، وہاں بھی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے یہی لومیں، کیا میں سامنے دیکھ رہا ہوں بہت سے دوست کھڑے ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، میں تھوڑا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا 2 سال پہلے یہ لومیں لوہے کی قیمت سے بک رہی تھی کہ نہیں بک رہی تھی؟ بک رہی تھی، ایمانداری نہ دسو، بک رہی سی انصاریوں ایمانداری نہ دسو. کباڑی ایک کباڑ کے ریٹ بڑھ کے لوہے کے ریٹ سے بک رہی ہے سن منگے ہو. آج کیا وہ لومیں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنے آرڈر مل چکے ہیں، اتنے آرڈر مل چکے ہیں نہیں مل رہی ہیں کہ نئی لوم نہیں مل رہی. لوموں کے لیے آرڈر بک کیے ہوئے ہیں، لومیں دستیاب نہیں ہیں. صحیح بات، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک. فیصل آباد میں اس وقت لیبر نہیں مل رہی. ایسے بات تو دوستوں، یہ معیشت کا پہیہ اب اللہ کے فضل و کرم سے چل پڑا ہے. اب میرے بھائیوں، یہ معیشت کا پہیہ جب چلے گا، روزگار پیدا ہوگا، بے شک گھروں میں سکون آئے گا، لوگ بچیوں کی رخصتی کر سکیں گے، بیماروں کا علاج کر سکیں گے، بچوں کو تعلیم دے سکیں گے، سرمایہ کاری کر سکیں گے، ملک سے غربت کم ہوگی، وہ پیچھے کھڑا خوشحالی آئے گی. اب میں آپ سے کہنے آیا ہوں، وہ قوتیں کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو اس پہیے کو رواں دواں دیکھنا چاہتی ہیں، وہ پاکستان کی حامی قوتیں ہیں. جو بازاروں میں رونق دیکھنا چاہتی ہیں، کاروبار چلے گا تو رونق کو کسان خوشحال ہوگا تو بازاروں میں رونق ہوگی نا بھائی. انشاءاللہ اگر کاروبار نہیں چلے گا، لوگوں کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوگا، تو بازار میں رونق کیسے ہوگی؟ ایسے بات گلشن مارکیٹ کے گرد لوگ طواف کیوں کریں گے؟ ایسے بات تبھی کریں گے جب ان کی جیب میں کچھ ہوگا، کچھ ہوگا. جب کھانے کا کچھ ہوگا. ایسے بات تو میرے دوستوں، وہ قوتیں جو آج پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں اور کاروبار کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے ان کا کسی جماعت سے یا کسی طبقے سے تعلق ہو. اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کے اندر داخلی انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. آج صبح ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان میں رونما ہوتا ہے. 11 لوگوں کو، کون؟ مزدور روزی کمانے کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا. کیا بتاؤ، وہ قوتیں جو ان معصوموں کو شہید کر رہی ہیں، کیا وہ پاکستان کی دوست ہیں؟ دشمن ہے. وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں. ہمیں ان قوتوں کو پہچاننا ہے، ہم ان کو بے نقاب کریں گے، اور انشاءاللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے اقتدار کا کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں، ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو شکست دے کر دکھائیں گے. انشاءاللہ. میں زندہ باد، زندہ باد. آپ کو سب دوستوں کو جو آج اس ریلی میں شامل ہوئے، مل کر ساتھ آئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، کندھے سے کندھا ملا کر، جنہوں نے آج اس سارے پروگرام کو یہ 4 چاند لگائے، یہ جو بازار سجایا ہے،
मैं उन सब दोस्तों का मिन जुमला शुक्रिया अदा करता हूं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि भारत का झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि वादों की तकमील करके दिखाते हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।